تو سب سے پہلے جو آیت قرآن پاک میں اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کی جو آیتیں وہ سورہ علق کی پہلی چند آیتیں ہیں، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ فرشتہ غار حرا میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے اور پھر چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اقرأ۔ آپ فرماتے ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر بھیجتا ہے، پھر کہتا ہے اقرأ، چھوڑ کر کہتا ہے اقرأ، آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح بھیج کر چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اندازہ کیجئے اسلام کہ یہ علم پسند دین ہے، علم والا ہے، اس کی سب سے پہلی وحی اور اس میں جو پہلا کلمہ ہے اقرأ، یعنی پڑھو۔ اے امت محمد، آپ کو اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا، تو پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، اس نے تو پوری کائنات پیدا کی، لیکن یہاں پر انسان کا ذکر کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ فرشتوں کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، لیکن انسان اشرف ہے، اس لیے خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو لوتھرے سے، خون کے لوتھرے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے تیرا رب بڑا کریم ہے۔ دیکھیے، جب دو مرتبہ آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں یا میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آگے جا کے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، آپ کو بہت کچھ سکھائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، آپ کو پوری انسانیت کا معلم بنا دیا اور اللہ رب العالمین نے۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ پھر آگے فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا، علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے۔ قلم ایک آلہ ہے جس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، انسانوں کے ذہن میں کچھ معلومات ہیں، اس کے مرنے کے ساتھ چلی جاتی ہیں، کچھ وہ معلومات کا اظہار کرتا ہے اپنی زبان سے، اور پچھلے زمانے میں وہ چلی جاتی تھیں، اب اللہ کے فضل و کرم سے نیٹ کے اس دور میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور ایک حد تک محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو پائیدار محفوظ رکھنے کا طریقہ علم، وہ ہے قلم۔ پرانے زمانے سے اسی قلم کے ذریعے انسان اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے دماغ میں جو علم، وہ اسی کے ذریعے احاطہ تحریر لاتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اور آیت اس طرح کی ہے جس میں علم کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، علم کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، سورۃ جمعہ آیت نمبر 2، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہ ذات ہے بعثا، جس نے بھیجا، امیین میں، امیین عرب کو کہا جاتا تھا، ان میں پڑھے لکھے کم ہوتے تھے، امی تھے اکثر۔ رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے تھا، انہی کی زبان بولتا تھا، ان کی نسل میں سے تھا،
یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے ان کے اوپر، ایسا رسول بھیجا جو پڑھتا ہے ان کے اوپر اس کی آیتیں، رب العالمین کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے نفس بشریہ کی تزکیہ ہوتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو سکھاتا ہے، يُعَلِّمُهُمْ، معلم انسانیت، سکھاتے ہیں کیا چیز؟ کتاب، قرآن، والحکمہ، اور حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ حکمت پر بھرپور ہیں، مبنی ہیں اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ آپ کی حدیث کو حکمت بھی کہا گیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو ہمارا دین یہ علم پر مبنی ہے، اللہ کا علم، اس کے دین کا علم، اس کے رسول کا علم حاصل کرنا، اور کس طرح عبادت کرنی ہے، عبادت سے پہلے علم حاصل کرنا۔ یاد رکھیے کوئی بھی امت استقامت نہیں حاصل کر سکتی جب تک وہ صحیح علم حاصل نہ کرے۔